مولانا اعظم اکثیر صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 26 مئی کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سفر لاہور کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں تاکہ اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے آ سکے اور اس سے آگاہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 مئی کے حوالہ سے آپ سفر لاہور کہہ سکتے ہیں، لیکن لاہور کے لیے سفر کا آغاز تو ماہ اپریل کے آخر میں شروع ہو چکا تھا۔ بات اس طرح تھی کہ ام المومنین اماں جان حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کو ملنا چاہتی تھیں، اور اس غرض کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہتی تھیں کہ آپ ساتھ لاہور لے چلیں۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پر خدا سے کچھ خبریں پانے کے بعد سمجھتے تھے کہ ابھی مجھے سفر نہیں اختیار کرنا چاہیے، کچھ تأمل تھا، اور اس تأمل میں اور زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صورت یہ بنی جب ایک الہام آپ کو ہوا۔ آپ تیار ہو چکے تھے، 25 اور 26 اپریل ان دنوں میں آپ تیار تھے کہ اس درمیانی شب آپ کو الہام ہوا، مباش اے منازباز یہ روزگار، کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو امن میں محسوس نہ کریں ان دنوں میں جو کھیل ہونے والا ہے اس کے حوالہ سے۔ اس الہام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ متامل تھے، لیکن حضرت اماں جان کی طرف سے اصرار تھا، اس پر آپ تیار ہو گئے۔ چنانچہ 27 اپریل کو آپ قادیان سے چل پڑے ہیں، لیکن چلنے سے پہلے ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ اندرون خانہ ایک جگہ اپنے دست مبارک سے آپ نے ایک تالا لگایا، اور کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ سے گویا ہم کلامی کی حالت میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں گے۔ باہر آئے، قادیان سے چل پڑے، بٹالہ پہنچے، لیکن وہاں سے گاڑی ریزرو نہ تھی، اس وجہ سے انتظار کے لیے وہاں رکنا پڑا۔ 29 اپریل کو بٹالہ سے آپ چل پڑے، گاڑی ریزرو تھی، شام لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں آپ کا قیام برانڈر تھروٹ آج اس کا نام ہے، اس پر واقع احمدیہ بلڈنگز، ان میں خواجہ کمال الدین صاحب ان دنوں میں بڑے معروف وکیل بھی تھے، دانشور تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل۔ ان کے مکان پر آپ اترے، اور آپ کے ساتھ جانے والے دوسرے احباب بھی احمدیہ بلڈنگز میں دوسرے مکانات میں ادھر ادھر ٹھہرے۔ تو یہ احمدیہ بلڈنگز کیا ہے، شاید ناظرین کے لیے یہ بھی دلچسپی کا موجب ہو۔ یہ دراصل 8-9 گھروں کا ایک مجموعہ ہے، جن میں 3 بڑے مکان ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 منزلہ۔ ان میں حضرت سید ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کا مکان، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کا مکان، اور خواجہ کمال الدین صاحب کا مکان۔ ان 3 بڑے مکانوں کے ساتھ 4-5 چھوٹے اور مکان تھے۔ خواجہ صاحب کے مکان کے سامنے کھلی جگہ تھی، جہاں بعد میں خلافت اولیٰ کے زمانہ میں آ کر مسجد بنی ہے، تو یہاں آپ فروکش ہوئے۔ 30 اپریل گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر کے لیے روانگی کے بعد لاہور میں پہلا دن تھا۔ اس دن ہی آپ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے کہ آنے والے ملتے، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو آنا شروع ہو گئے۔ ایک آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے ہی دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محفوظ ہیں ملفوظات، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی حد کو کراس کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کا کام، اتمام حجت کا کام، مخلوق خدا تا خدا کا پیغام پہنچانے کا کام وہ مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، وہ بھی اب خدا تعالیٰ خود اس فیصلہ کے ذریعہ، اس نشان نمائی کے ذریعہ پورا فرمائے گا۔ تو اس طرح سفر لاہور کا آغاز اور اس کا یہ پہلا دن ہے۔ لیکن اسی تسلسل میں یہ عرض کرنا اچھا ہوگا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر آپ تھے نا، اس دوران میں 9 مئی آ گئی۔ 9 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا، الرحیل ثم الرحیل ان اللہ یحمل کل حمل، جس کا مفہوم ہے کہ کوچ پھر کوچ،
اور ساتھ یقین دہانی کہ خدا تعالیٰ سارے بوجھ خود اٹھائے گا۔ اس الہام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، پھر شاید گفتگو میں کسی وقت وہ مرحلہ آ جائے جب میں پس منظر کی طرف جھانک سکوں گا، لیکن اس الہام کو آپ یوں سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اشارہ کر رہی ہے ایک پورے پس منظر کی طرف۔ تاہم آپ نے ظاہری طور پر اسے پورا کرنے کے لیے کہ شاید وہ اصل حقیقت اور دور چلی جائے، آپ نے یہ ضروری سمجھا، اور حضرت خلیفہ اول مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل خانہ کو، جو ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ الہام ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ظاہری طور پر ایک تعمیل ہو جانی چاہیے، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مناسب یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ آ جاؤں اور آپ یہاں خواجہ صاحب کے مکان پر۔ چنانچہ 9 مئی سے یہ باہمی تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں تھے، اور یہ برانڈرتھ روڈ کے عین کنارے پر لگتا ہے۔ اس کی دوسری منزل میں وہ کمرہ ہے جہاں سارے قیام کے بعد آخر آپ کی وفات ہوئی۔ وہ کمرہ اصل حالت میں تو نہیں رہا، ساری بلڈنگ نئی بنا دی گئی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں لوگ کہ پیمائش کر کے اس کمرہ کی فضا کو 4 دیواری چھت اور فرش کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ خالی ہے، اور اس پر انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں سفر لاہور کے لیے قادیان سے تشریف لانے کے بعد اور قریباً 1 ماہ 26 دن بنتے ہیں یہاں آپ رہے، اس کے بعد یہاں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور عجیب ہے، وہ بعد میں بات آئے گی، آپ کے لبوں سے سنے جانے والے لفظ آخر میں یہی تھے، اللہ میرے پیارے اللہ۔ تو اس طرح یہ پہلا سفر لاہور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خبریں مل رہی تھیں، اس میں آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے آخری ایام ہیں، اور جس طرح فوجی نقطہ نظر سے بھی جب کوئی آخری قلعہ سر کرنے کے لیے آخری زور لگایا جاتا ہے، آخری حلہ بولا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اندرونی کیفیت یہی لگتی تھی کہ آپ ایک آخری حلہ بولنا چاہتے تھے اور اس کے نتیجہ میں کوئی بہت بڑی فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان 26 دنوں کے دوران آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ لاہور کے رؤساء کو بھی بلا کر اتمام حجت کر دی جائے، بہت سارے دوسرے آنے والے لوگوں پر بھی اتمام حجت ہو، کوئی بہت بڑا جلسہ بھی کر لیا جائے، اور ہر لحاظ سے جماعت کی تربیت بھی، اور آنے والے جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کے ایام ہیں ان پر ایک بھرپور یقین بھی جماعت میں پیدا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جتنی مصروفیت ہمارے تصور میں آ سکتی ہے وہ ساری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز سے عیاں ہوتی ہے۔ ایک لمبا پس منظر ہے۔ ایک تو بہت شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی عمر 80 سال 2-4 کم یا 2-4 سال زیادہ ہوگی، اور ایک کشف آپ کو یاد ہوگا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مٹی کی کوری ٹینڈ ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں عام رواج تھا، کنویں چلتے تھے، رہٹ، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ کشفی حالت میں اس میں 2-4 گھونٹ پانی ہے، تو اس کی آپ نے تعبیر یہ کی کہ 2-4 سال عمر کے لحاظ سے باقی رہ گئے ہیں۔ 1905 تو ایسا سال ہے کہ اس میں آپ کو اس طرح بھرپور توجہ ہو گئی کہ خدا تعالیٰ جو کام لینا چاہتا تھا اور جس انداز سے اسی کے حکم سے آپ کھڑے کیے گئے، وہ سارا مشن مکمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ جماعت کے نام اور ساری دنیا کے نام، گویا آخری جس طرح وصیت ہوتی ہے، الوصیت نام ہی سے آپ نے ایک کتاب لکھی جو انتہائی اہم ہے۔ اس میں دنیا کے سارے خطوں کا بھی تذکرہ ہے، کیا یورپ، کیا ایشیا اور کیا جزائر، سارے ممالک کا نام لے لے کر، اور اس میں آنے والے زلازل، حوادث، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن ان سب کے دوران یہ کہ میں اگر چلا جاتا ہوں تو خدا کی مجسم قدرت کے حوالے سے بظاہر تو ذریعہ ہوں اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی نشان نمائی کا اور جماعت کی ڈھارس کا، لیکن خدا تعالیٰ نے طے کیا اور مجھے بتا دیا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو خدا تعالیٰ دوسری قدرت کو ظاہر فرمائے گا۔ اور اس میں آپ نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری قدرت ظاہر ہوئی تھی، اس طرح میرے بعد بھی دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور وہ دوسری قدرت قیامت تک جماعت کے ساتھ رہے گی۔ تو اس طرح آپ کو وہ پورا خدا تعالیٰ کی طرف سے عرفان تھا، اور اسی وجہ سے قادیان سے اس سفر کو اختیار کرنے میں آپ متعمل تھے۔ تاہم یہاں آ کر جب پہلی دفعہ الہام ہوا، آپ کی توجہ گئی، لیکن یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریق ہوتا ہے
کہ حقیقی طور پر جس طرح کسی خدا کی بات میں پورا ہونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے کوشش فرماتے ہیں، اور وہ آپ نے تبادلہ کیا جی۔ اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی پھر الہام ہوتے گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے مطابق پورے طرح پتہ تھا کہ اب یہ کون سے دن ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے قادیان سے روانگی کے وقت فرمایا نا، اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں۔ اور آگے چل کر دوسری دفعہ پھر الہام ہوتا ہے، الرحیل ثم الرحیل والموت قریب۔ اس سے آپ نے کہا کہ اب تو اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تو لگتا ہے کہ اب میرا وقت آخر بہت ہی نزدیک آ گیا ہے۔ اس پر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، تو فوراً عرض کیا کہ اب ہم پھر قادیان چلیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم خود نہیں جائیں گے، خدا تعالیٰ ہی لے جائے گا۔ تو اس طرح سارے الہامات اور حضور کی مصروفیات وہ ساری ظاہر کرتی ہیں کہ آنن فانن کسی عام آدمی کی موت جیسی موت نہ تھی، کسی عام کسی بڑی شخصیت کا بھی سانحہ ارتحال ہوتا ہے اس جیسا بھی یہ نہیں تھا، یہ غیر معمولی، اور وفات بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ وفات کے بارے میں ہی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور کی وفات کن حالات میں ہوئی، اس موقع پر مخالفین کا رد عمل کیا تھا، اور احمدی عشاق کا کیا حال تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پوری دنیا کے لیے۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے لیے ایک تو علالت اور وفات تک کا مرحلہ وار تھوڑا سا جامع ذکر بڑا ضروری ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ لاہور میں آپ کی بڑی مصروفیات تھیں، اور ان میں ایک بہت بڑی مصروفیت تو 17 مئی کو تھی جب رؤسائے لاہور کو آپ نے مدعو فرمایا اور اس میں 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ 1 گھنٹہ خطاب کے بعد آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی کھانا بھی تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تقریر روک دوں، لیکن انہوں نے کہا یہ کھانا تو ہم کھاتے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، وہ کچھ ہمیں اور سنا دیں۔ تو 2 گھنٹے 1 بجے تک آپ نے خطاب فرمایا، وہ بڑی اہم بات تھی۔ اور اسی دن آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی شب یہ الہام ہوا تھا کہ مکن تک یا بر عمر ناپائیدار، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور توجہ تھی، فکر تھا، وہ یہ کہ جس طرح رؤسائے لاہور کو اکٹھے مدعو کر کے اتمام حجت کی جائے، اس طرح ایک اصل مشن کے مطابق بین المذاہب کانفرنس کی جائے، بڑا جلسہ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا، اور اس کے لیے یہ پسند کیا کہ ایک مضمون لکھیں جو وہاں پڑھا جائے۔ پیغام صلح کے نام سے وہ مضمون لکھنا شروع کیا، اور وہ 25 مئی کو شام مکمل ہوا، کاتب کو دے دیا۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ مصروفیت اپنے منطقی طور پر کہہ لیں یا روحانی طور پر وہ اپنے انجام تک جا رہی تھی۔ اسی دن کاتب کو یہ دینے کے بعد معمول تھا، سیر کے لیے جاتے تھے، شیخ عبد الرحمن صاحب قادیان سے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اہتمام کیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ گاڑی والے کو کہہ دیں ہمارے پاس یہ محدود رقم ہے، اتنی دور جائیں جہاں سے واپس ہمیں یہاں پہنچا دیں اسی رقم میں۔ تو اس کا اہتمام ہوا اور اس کے مطابق آپ واپس آ گئے۔ بظاہر عام حالات بالکل ٹھیک تھے، واپس آئے، مغرب عشاء کی نمازیں جمع کی، تھوڑا سا کھانا کھایا، اور جس طرح معمول تھا لیٹ گئے آرام۔ یہ آخری شب آ رہی ہے، اور اس آخری شب میں اس آرام کے ساتھ لیٹنے کے بعد حضرت اماں جان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمراہ ہیں۔ رات 11 بجے کا عمل تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہوئی، آپ گئے، اور وہ پہلا دست کہہ لیں آپ کو آیا، اسہال کی تکلیف۔ اسہال کی تکلیف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ ہیضہ یا ڈائریا یا اس طرح کی دوسری باتیں ہیں جس کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے، دست بھی ہوتے ہیں، دونوں اکٹھے۔ لیکن ایک اور یہ بالکل الگ ان لوگوں کی بیماری ہے جو بہت محنت شاقہ کرتے ہیں، کہ جب ان کے اعصاب پر بڑا دباؤ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس کیفیت میں بسا اوقات معمول کے مطابق وقت چاہیے، خوراک کو نہیں ملتا ہضم ہونے میں، تو اس میں اس ٹینشن کے نتیجہ میں اجابت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح اسہال کی صورت، اس میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تکلیف پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ تو رات 11 بجے یہ آپ کو حاجت ہوئی، واپس آئے، تو آپ نے بڑا ذوف محسوس کیا اور ضروری سمجھا کہ حضرت اماں جان کو اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے آواز دی،
حضرت اماں جان بیدار ہو گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ آپ عام حالات میں تو تکلیف نہیں دیا کرتے، یہ جو آواز دیا غیر معمولی بات ہے، دیکھا پتہ لگ گیا کہ بڑی کمزوری ہے، اور جانتی تھیں کہ اس کمزوری کی حالت میں پاؤں دبانے سے آپ کو آرام آتا ہے۔ آپ نے پاؤں دبانا شروع کر دیے اور اس دبانے کے باوجود افاقہ ہو نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ دوسری دفعہ اجابت کے لیے آپ کو جانا پڑا، اور اس دفعہ جب لوٹے ہیں تو پھر حضرت اماں جان بیان کرتی ہیں کہ وہی تھی دیکھنے والی کہ آپ نکاہت کے سبب اتنے سے اس طرح تھے کہ اپنا جسم بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اور آ کر اپنے بستر پر اس طرح جس طرح جسم کو گرا دیا جاتا ہے گرے۔ اس پر حضرت اماں جان کو بہت فکر ہوئی، آپ نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو بلا لیا جائے، حضرت حکیم مولانا نور الدین۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بلا لیں، اور میر صاحب جو آپ کے خسر تھے ان کو، اور جو بڑے صاحبزادے وہاں ساتھ گئے ہوئے تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، محمود کہتے تھے، فرمایا کہ میر صاحب اور محمود کو بھی جگا دیں۔ حضرت اماں جان نے ایسے ہی کیا، وہ تینوں آ گئے، اور انہوں نے صورتحال دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ ہمیں طبی مشورہ کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے۔ دونوں ڈاکٹروں کو بلا لیا جو ساتھ ہی تھے، ایک تو یہی گھر والے ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب، ایک دوسرے گھر والے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب۔ ویسے لاہور میں جب بھی حضور ہوتے، حضور کے معالج سب کے مشورہ کے مطابق کے ای کے میڈیکل کالج کے پرنسپل میجر سدرلینڈ ان کا نام تھا، وہ تھے، انہی کے مشورہ اور ہدایات کے مطابق یہ ڈاکٹر بھی اور دوسرے مشورہ دیا کرتے، تو ان سے بھی رابطہ ہو گیا، تو اس طرح یہ علاج۔ تیسری دفعہ آپ کو پھر اجابت کے لیے جانا پڑا، اور اس سے واپسی پر تو آپ بہت نڈھال ہو چکے تھے، اور اس کے بعد تو آپ کی حالت یہ تھی کہ سارے جمع بھی ہیں تو گلا خشک ہو رہا ہے اور بولنا دشوار ہو رہا ہے۔ اس کیفیت میں اطلاع دی گئی کہ وہ جو فدائی ملنے والے آتے ہیں، اس زمانے میں کوئی یہ انتظام نہیں تھا کہ مہمان خانہ کی طرح کمرے بنے ہوئے ہیں، بلکہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان کے ساتھ جو خالی لان تھا جہاں اب مسجد بن گئی ہے، وہاں چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، اور ملنے والے عشاق رات آ جاتے، وہاں اپنے بازو کو تکیہ بنائے رات گزار دیتے، گرمیوں کے دن چھوٹی راتیں تھی، ویسے ہی وقت گزر جاتا ہے۔ تو ان کو اطلاع دی گئی، وہ سارے تڑپ اٹھے، اور انہوں نے تہجد کی نماز میں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے خدا سے شفا طلبی شروع کر دی۔ تو ایک طرف یہ روحانی علاج، ایک طرف دوسرے تدبیر کے لحاظ سے بھرپور جو میڈیکل علاج ہو سکتا ہے اس طرف توجہ ہو گئی۔ یہ ساری تدبیریں اپنے ساتھ چلتی صبح کے قریب لے آتی ہیں، اور صبح کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہو گیا ہے، لیکن نکاہت کے سبب اٹھ کے جانا اور وضو کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے بستر پاری اپنے لگائے اور تیمم کے ساتھ نماز شروع کر دی، لیکن شروع کی ہے، بعد میں نیم غشی جیسی حالت، نماز مکمل نہیں کر پائے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح پھر تیسری دفعہ ہی پوچھا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس دوران آپ کے لب مبارک اگر ہلے، کوئی آواز باہر نکلی، سننے والے نے سنی تو وہ یہی تھی کہ اللہ میرے پیارے اللہ۔ صبح سارا ماحول سوگوار تھا، ہر ایک عاشق بے قرار تھا۔ اس کیفیت میں یہ نماز کے بعد کا وقت شروع ہو گیا ہے 8:30 بجے۔ عجیب جیسی ایک کیفیت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کچھ فرمانا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ اس وقت بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک فدائی نے کمال فراست سے کام لیتے ہوئے کاغذ قریب کر دیا، قلم دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی توانائی جمع کرتے ہوئے قلم کاغذ پر رکھا اور وہاں کچھ لکھنا چاہا، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لکھا نہیں گیا، قلم گھسٹتا ہوا آگے تھرک گیا۔ لیکن ایک عجیب ذہین خدا تعالیٰ نے آپ کو فدائیوں میں سے فدائی سید مہدی حسین صاحب، انہوں نے اس وقت اپنی نظریں کاغذ پر نہیں جانے دی، اپنی توجہ انہوں نے پوری مرکوز کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دست مبارک اور دست مبارک میں پکڑے ہوئے قلم کی اگلی نوک نب پر، اور انہوں نے اس پر اپنی مرکوز کرتی ہوئی توجہ کے ساتھ پڑھا کہ حضور کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قلم تو آگے چلا گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ حضور نے یہ لکھا ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ بولا نہیں جاتا،
کوئی دوا دے دیں۔ تو اس طرح بڑا پتہ لگتا ہے کہ کتنی توجہ اس شاخ کی بھی تھی۔ بہرحال یہ وقت گزرا، 9 بجے بظاہر وہ نکاحت شروع ہو گئی جو آخری وقت میں آتی ہے، لیکن جس کو نزع کی حالت کہتے ہیں وہ نہیں تھی، وہ 10 بجے شروع ہوئی، اور اس 9 اور 10 بجے کے درمیان کا جو عرصہ ہے ایک قیامت تھا۔ حضرت اماں جان کے لیے خاص طور پر آپ نے مصلی بچھا لیا، اور اونچی آواز نکل رہی تھی بے قابو ہو کر، اور آواز کیا تھی؟ خدا کے حضور یہ ظاہری تھی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری زندگی کیا چیز ہے، یہ تو تیرے دین کی خدمت میں لمحہ لمحہ بسر کرتے ہیں، میری عمر ان کو لگا دے اور ان کو شفا دے دے کسی طرح۔ یہ کامل گری اوزاری اور بے قراری، کرب، سارا اضطراب یہ پورا ظاہر تھا، لیکن خدا کا جو فیصلہ ہے وہ ہونے والا ہوتا ہے، ہوا۔ 10 بجے کے بعد تو جب نزع کی حالت ہوئی اور حضرت اماں جان نے دیکھا کہ یہ تو کچھ دوسری صورت ہے، تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ پھر خدا کے حضور یہ کہنا شروع کیا کہ مولا یہ تو ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن تو ہمیں نہ چھوڑیو، اور اپنے وعدوں کے مطابق جس طرح ہے وہ باقی پھر ساری دعائیں۔ 10:30 بجے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی کو چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ، پیارے اللہ کے پاس چلے گئے، اور خبر باہر نکلی اور اس شاخ پر تو بجلی گری۔ اب ضروری کام کرنے ہی تھے جو واجب ہوتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور بھائی عبد الرحیم صاحب، ایک اور ان کے ساتھ احمدی دوست تھے، 3 نے غسل دیا۔ غسل کے بعد آپ کو کفن وغیرہ دینے کے بعد ساری تیاری کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے قریباً 3 بجے۔ 3 بجے آپ کو جنازہ کی صورت میں باہر لایا گیا اسی میدان میں، اور حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بعد میں اگلی بات کروں گا، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ اس وفات پر اپنوں اور پرائوں کا رد عمل، مخالفین کا اور اپنوں کا کیا تھا؟ اپنوں کا تو یہ عرض ہو گیا۔ مخالفین کی صورت یہ تھی کہ جو ہی آپ لاہور آئے تھے، ایک حامی اسلام نامی ان دنوں میں تحریک چلی تھی۔ حامی اسلام تحریک کے دائی نے برانڈرتھ روڈ پر آمدی بلڈنگ کے سامنے اپنا اڈا لگا لیا اور اشتعال انگیزی کرتا تھا، اور مسلسل ٹولیاں بھیجتا اور غصہ دلانے کی کوشش۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ساری زندگی تعلیم دی، ان نازک ایام میں بھی اپنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کے غصہ دلانے پر غصہ میں آ جائے، کسی کے مشتعل کرنے پر مشتعل ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو قابو رکھے، وہ بہادر ہے۔ اس لیے خبردار، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور ان کی باتیں برداشت کرنا، وہی جو تعلیم تھی، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دو، کارام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اور جماعت خدا کے فضل سے وہ تو ایک ایک حرف پوری کتاب کے طور پر لیتے ہوئے اطاعت گزار تھی، صبر کیا۔ عین وفات کی خبر جب باہر نکلی ہے، اس وقت اس اشتعال انگیزی میں ایک نیا تموج آیا، اور انہوں نے وہ بےہودہ حرکتیں کی کہ خدا کی قسم دل سے یہ تمنا نکلتی ہے کہ کاش وہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا نہ ہوتے، لیکن تھے۔ اور انہوں نے وہ حرکتیں کی کہ قیامت تک تاریخ ماتم کرتی رہے گی۔ اپنوں میں سے ایک کا منہ کالا کیا، چارپائی پر ڈالا، جنازہ کی صورت، جلوس نکالا، اور ہائے مرزا، ہائے مرزا، اپنا ایک آدمی۔ یہ حرکت، غلیظ گالیاں، گندے نعرے، اور یہ ساری باتیں اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں اکٹھ ہوا، اور وہ پوری سکیم بنائی گئی کہ کسی طرح یہ جنازہ بے حرمتی کا شکار کیا جائے اور یہاں سے جانے نہ پائے۔ تو یہ دونوں طرح کی کوششیں تھیں، اور اس کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ کی وفات ہیضہ سے ہوئی ہے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ریلوے کے قانون کے مطابق وبائی مرض کے سبب جو فوت ہوتا ہے اس کی نعش ریلوے کے ذریعے شفٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس زمانے میں یہی ذریعہ تھا، تو یہ خیال تھا کہ اس طرح رکاوٹ پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح کی ساری کوششوں کے ساتھ وہ ریلوے حکام کو بھی جا کر ملے اور ان تک یہ بات پہنچائی کہ اس طرح ایک آدمی فوت ہوا ہے اور شاید وہ ریل کے ذریعے لے جانا چاہیں تو یہ جا نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی ان کی کاوشیں بڑے وسعت کے ساتھ پروپیگنڈا کی گئیں تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں۔ لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ کے بعد 4 بجے خواتین
اور ایک حصہ قافلے کا وہ اسٹیشن پر روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ فدائیوں نے کندھوں پر اٹھایا اور اسٹیشن پر لے گئے۔ لیکن اس موقع پر ایک روایت میرے سینہ میں محفوظ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دوں، بہت ساروں کے علم میں آ جائے گی تو اچھا ہے۔ دلمیال آج ضلع چکوال ہے، وہاں سن 66 میں ایک دورے پر گیا ہوا تھا، اتفاقاً مناظرہ کی طرح پڑ گئی، بالمقابل لاؤڈ سپیکر پر مناظرہ ہو رہا تھا۔ ہمارے مخالف مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اعتراض کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ ہمارے پاس ایک شہادت ہے، غلام احمد نامی نیواں محلہ، پنجابی میں اس نے کہا دلمیال کا، وہاں رہنے والا ہے، سپاہی تھا اس وقت، اور وہ کہتا ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعوذ باللہ وفات جس طرح احمدی بیان کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو مخالفانہ پراپیگنڈا ہے اس کے مطابق ہوئی۔ تو میں نے اس وقت قائد خدا ملام یہ تھے ملک اعجاز صاحب اور میجر سرتاج صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے گفتگو کے دوران، میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ جا کر اس غلام احمد نامی کا پتہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے تو صحیح آدمی، 80 سال عمر تھی اس وقت، اگر اب تک رابطہ نہیں ہوا تو اب مولوی اس کو زیادہ خراب نہ کریں، میں باقی باتوں کو چھیڑوں گا، اس بات کو نہیں چھیڑوں گا۔ چنانچہ میں نے ایک ٹرم میں اس کو نہ چھیڑا۔ اس دوران میں ملک اعجاز صاحب وہ پتہ کر کے آ گئے، انہوں نے روایت سنائی کہ غلام احمد اس وقت با ہوش و حواس ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ موچی دروازہ میں وہ پولیس میں بھرتی تھا، سپاہی تھا، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ ایک حکم ملا کہ ساری نفری تیار ہو جائے، ہم تیار ہو گئے، اور برانڈرتھ روڈ کے اس سرے پر جو سرکل روڈ کو لگتا ہے، کراؤن کا اڈا کبھی وہاں تھا تو اس نام سے وہ مشہور ہے سرا، وہاں ہمیں پہنچنے کا حکم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ 3 تھانوں کی نفری وہاں جمع تھی، اور انگریز پولیس کپتان تھا گھوڑے پر سوار، اس نے برانڈرتھ روڈ پر جمع ہنگامہ کرنے والے جلوس میں شامل لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں کسی کی وفات پر، اب یہ عجیب سا منظر ہے کہ عیسائی واز کر رہا ہے رحمت للعالمین کے نام لیواؤں کو، کہ اس طرح کسی کی وفات پر ہنگامہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ ہنگامہ چھوڑ دیں اور جنازہ کو جانے دیں۔ اور وہ ہنگامہ تھا کہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس پر غلام احمد نے کہا کہ ہمیں پولیس کپتان نے وہ ایک ٹین کا دھوتا سا کرتے ہیں نا، جہاں ہم بھی یہاں صلی اللہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح کا وہ کہتا ہے کہ دھوتا، اس کا لفظ یہ ہے، اس میں اس نے وارننگ دی کہ اگر اب آپ منتشر نہیں ہوں گے تو میں لاٹھی چارج کرا دوں گا، اور پھر لاٹھی چارج کرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس میں تھا، اس سے ہم نے برانڈرتھ روڈ کو خالی کرایا، دھکیل دیا ہجوم کو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ باہر آیا، اس کے چاروں طرف احمدی تھے اور اس کے باہر پولیس تک کا ایک گھیرا تھا۔ اس حالت میں ریلوے اسٹیشن تک ہم گئے۔ بہرحال میں اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ 5:45 بجے ریلوے کی مقررہ جو 2nd کلاس کی بوگی تھی ریزرو کی گئی، اس میں سارے سوار، اور وہ چل پڑی۔ اس چلنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ریلوے اتھارٹیز نے احمدیوں کو کہا کہ دیکھیں جی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ اس طرح وبائی مرض سے یہ موت ہوئی ہے اور یہ تو نہیں جا سکتی۔ شیخ رحمت اللہ صاحب، خدا داد فراست تھی ان کی، انہوں نے پہلے ہی خیال آیا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معالج تھے، پرنسپل میڈیکل کالج کے میجر سدرلینڈ، ان سے سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا۔ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ اعصابی تناؤ دباؤ کے سبب جو تکلیف ہوتی ہے اس سبب سے موت واقع ہوئی ہے، کسی وبائی مرض سے نہیں ہوئی۔ اور پھر سرکاری جو سول سرجن تھے میو ہاسپٹل میں مسٹر کننگم، ان سے اسی سرٹیفکیٹ پر تصدیق کرا لی، یعنی اس کے مطابق ان سے بھی لے لیا سرٹیفکیٹ۔ اور جب ریلوے اتھارٹیز نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا۔ اس پر ان کے لیے اب کوئی چارہ نہ تھا، تو گاڑی 5:45 بجے لاہور اسٹیشن سے چلی۔ تو ایک اطلاع دینے کی ذمہ داری اس وقت فیصلہ ہوا خواجہ کمال الدین صاحب کے سپرد ہوئی کہ وہ ٹیلی گرامز تیار کریں اور ہندوستان بھر میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں ان کو اطلاع کریں۔ چنانچہ وہ ٹیلی گرامز تاریں دے دی گئیں، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ قادیان 27 مئی کو پہنچیں۔ تو اس طرح حضور کی رحلت ہو گئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر احباب نے یہ خیال کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ کسی نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے ٹیلی گرام دے دیے جعلی۔ تو اس کے باوجود خبر ایسی نہ تھی کہ صرف ایک گمان کر کے چھوڑ دیا جائے، چلو زیارت مرکزی سے ہی جماعتیں اپنی جگہ پر تیار ہوتی گئیں اور قادیان 27 مئی کو پہنچی۔ ایک تو یہ اطلاع کا ذریعہ تھا۔ اس اطلاع کے ساتھ
میری توجہ اس طرف ہے کہ خدا نے اپنے پیارے کی نسبت خود بھی اطلاعیں دی ہیں. اس کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب ان دنوں میں مال افسر کے عہدہ پر فائز تھے جالندھر میں. وہ دورے پر تھے. دورہ کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار اپنے بنگلہ کی طرف وہ آ رہے تھے. اس حالت میں ان کو الہام ہوا 2 لفظ ماتم پرسی. حضرت مرزا سلطان احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ الہام ہوا تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے. اپنے عزیزوں کی طرف نگاہ دوڑائی کہ کون اس حالت میں ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کی توجہ گئی کہ تائی صاحبہ وہ وفات پا گئی ہوں گی. یہ سوچ کر اچھا ٹھیک ہے بنگلے جا کے پھر تیاری کر کے چلا جاؤں گا. گھوڑے پر اسی طرح جا رہے تھے کہ دوسری دفعہ آواز آئی ماتم پرسی. اس پر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب فرماتے کہ میں گھوڑے سے اتر گیا, نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے دوسری دفعہ یہ مجھے آواز دے کر کہا ہے ماتم پرسی. جس کے لیے خدا ماتم پرسی کرتا ہے وہ کوئی خدا والا ہے, زیادہ قریبی تعلق والا. تو اس سے آپ کا ذہن گیا کہ یہ شاید والد صاحب ہوں, لیکن شاید کی حد تک بات تھی. اتنا سوچ کر گھوڑے پہ سوار پھر آگے چل پڑے. تیسری دفعہ الہام ہوا ماتم پرسی. اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. چنانچہ گھوڑے کو موڑا, بنگلے کی بجائے وہ ڈی سی صاحب کے پاس آئے, رخصت کے لیے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کو دورے پر سے واپس آ رہے ہیں, وہاں کوئی آدمی آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی تار ملا ہے؟ نہیں. پھر کس طرح؟ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. یہ سن کر وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے وہمی آدمی ہیں, اس طرح کی باتوں پر نہیں چلا کرتے. چھٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ واپس بنگلہ جائیں, ڈیوٹی دیں, یہ کوئی بات نہیں ایسی. کوئی اطلاع آئے گی تو پھر ہاں پھر کوئی بات ہے, یہ تو کوئی اطلاع نہیں. چنانچہ وہ واپس چلے گئے بنگلہ کی طرف. بنگلہ پہنچے, وہاں ٹیلی گرام آیا ہوا تھا اور آپ انہی قدموں پر پلٹے, آ کے اس کو دے دیا کہ یہ لے تار آ گیا ہے, اب چھٹی دے. وہ بڑا حیران تھا, کہتا ہے یہ واقعہ تھا نہ صحیح ہوا ہے, واقعی یہ خدا اس طرح بولتا ہے اور اس طرح کہتا ہے. یہ بڑی حیران کن بات تھی. بہرحال حضرت مرزا سلطان احمد صاحب وہاں سے چل پڑے اور جب امرتسر پہنچے ہیں تو وہی وقت تھا کہ لاہور سے چلا ہوا قافلہ بھی امرتسر پہنچ گیا اور وہاں سے آگے پھر اکٹھے گئے ہیں. بہرحال یہ ایک حصہ ہے اطلاع دینے کا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ملا دوں تو شاید اچھا ہے کہ قادیان میں اطلاع وہ بھی اسی طرح ایک ٹیلی گرام گیا تھا خواجہ کمال الدین صاحب کی طرف سے مولانا محمد علی صاحب کے نام. ان کو 5 بجے شام ٹیلی گرام ملا. اس پر انہوں نے بتایا دوستوں کو کہ یہ اطلاع ملی ہے, لیکن وہاں بھی یہ سمجھا گیا کہ کسی کی شرارت نہ ہو. ایک آدمی تیار کیا گیا کہ آپ جائیں بٹالہ سے جا کر رابطہ پیدا کریں اور کنفرم کریں. لیکن اسی وقت نعمت اللہ گوہر صاحب نامی ایک اور فدائی تھے جو 9 بجے آمدیہ بلڈنگز میں تھے اور انتہائی نازک حالت دیکھ چکے تھے. 10 بجے بٹالہ آنے والی ٹرین کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اور وہ بٹالہ آ کر قادیان اسی وقت پہنچے. انہوں نے بتایا کہ بات یہ ٹھیک ہے, میں یہ حالت دیکھ کر آیا ہوں. تو ایک کوہرام مچ گیا. قریب کی نماز مغرب کی آ رہی تھی, مغرب کی نماز مسجد مبارک کی چھت پر ہوئی اور وہی سوگوار کیفیت وہاں جو صبح کے وقت لاہور میں تھی, اور اس طرح زمین اور آسمان پر ایک سوگواریت وہ چھا گئی. یہ تو اطلاع کا ہے. دوسرا حصہ یہ کہ کس طرح سے سفر ہوا. 5:45 بجے لاہور سے چلے ہیں اور 10 بجے بٹالہ پہنچ گئے ہیں. بٹالہ اسٹیشن سے باہر یہ پہنچنے کے بعد 2 بجے باہر آئے ہیں اور وہاں بھی ایک آم کا درخت تھا, اس کے نیچے پہلے رکے اور پھر وہاں سے کندھوں پر اٹھائے اپنے محبوب کو لیے یہ پروانے چل پڑے. 11 میل کا سفر. فجر کی نماز راستے میں آئی. نہر پر پہنچے تو اس وقت قادیان سے بھی چلے ہوئے دیوانے مل گئے اور پھر اکٹھے واپس. 8 بجے قادیان یہ جنازہ مبارک پہنچا. بہشتی مقبرہ کے ساتھ وہ جو پکا مکان ہے اس میں آپ کو لے جایا گیا اور زیارت عام کے لیے کھول دیا گیا اور لوگوں نے زیارت کی. ایک عجیب بات ہے کہ لاہور سے چلے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ جو بھی فدائی تھے وہ سارے تو ساتھ ہونے تھے. حضرت مولانا حکیم نور الدین, ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب, خواجہ صاحب اور دوسرے سارے. لیکن کتنی توجہ تھی اس کی ایک مثال بن جاتی ہے.
وکیل اخبار امرتسر سے نکلا کرتا تھا، ابوالکلام آزاد اس کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے امرتسر سے سفر اختیار کر کے لاہور آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ تو اس طرح یہ بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے کہ اس کی توجہ کتنی تھی، یہ جرت کوئی کوئی کرتا ہے۔ بہرحال وہ تھے امام الہند کہلاتے اور ابوالکلام، تو ان کی نمائندگی میں سمجھتا ہوں اس پڑھے لکھے طبقہ کی نمائندگی تھی۔ تو اس طرح بٹالہ سے پھر آگے قادیان پہنچ گئے۔ یہ آپ کے گویا جنازے کا سفر۔ وہاں تو ایک طرف سے جاتے تھے لوگ اور دوسری طرف سے نکلتے جاتے تھے، دیکھنے کا تو یہی منظر تھا، اور جس طرح عام ہوتا ہے اسی طرح، لیکن انتہائی اشکبار کیفیت کے ساتھ سوگوار حالت میں، اور ہر ایک پر پہاڑ غم کا ٹوٹا ہوا، تو اس کیفیت میں اس کا تو زیادہ کیا نقشہ کھینچنا ہے، لیکن شاید آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہو اور معلومات افزا کہ وہاں زیارت کے علاوہ ذمہ داری تو یہ پڑ رہی تھی نا کہ اب تدفین کا انتظام کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے کیا جائے، تو مزار مبارک کے بارے سوچ بچار تو یہ ہوئی۔ تو اس پر قاضی عبد الرحیم بھٹی افسر تعمیر تھے انجمن کے، ان کے سپرد یہ کام ہوا۔ انہوں نے مستری مہردین ایک نام تھا، ایک مستری محمد اسماعیل، یہ دونوں ملازم تھے نواب محمد علی خان صاحب کے، ان سے رابطہ کیا، بلوا لیا ان کو کہ اس طرح یہ بات ہے اور مزار تیار کرنا ہے، قبر بنانی ہے۔ کچھ رضاکارانہ لوگ شامل ہو گئے، ان میں 3 بھائی بڑے معروف نام ہیں، میاں صدر دین، میاں فضل دین اور ایک اور ان میں تھے۔ تو یہ بھائی 7 کل افراد ہیں جنہوں نے وہ جگہ کھود دی، قبر والی لحد نہیں بنائی گئی، سیدھا ڈبہ جس طرح ہوتا ہے عام قبر کا یہ بنایا گیا۔ تو اس میں یہ مشورہ ہوا کہ فرش اور 4 دیواری یہ پختہ ہونی چاہیے، چنانچہ اس کے لیے اینٹیں، قادیان میں تو بھٹا نہیں تھا، مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں جو پردہ وال ہے اس کی اینٹیں چھوٹی اینٹ ہوتی تھی، وہ اتار لی جائے اور اس سے یہ بنایا جائے۔ چنانچہ گدھے پہ لاد کے وہ اینٹیں وہاں لائے اور اس چھوٹی اینٹ کی 6-7 انچ چوڑی وہ ایک چاروں طرف کی 4 دیواری اٹھائی گئی، اور وہ زمین کی سطح سے 2.5 فٹ بلند تک، لمبائی 7.5 فٹ تھی، 4 فٹ چوڑائی تھی۔ تو اس طرح یہ بنایا گیا۔ اور نیچے مستری مہردین صاحب کا ذہن گیا، انہوں نے سوچا کہ وہ مشتی مقبرہ کے ساتھ ہی کنواں بن رہا تھا، اس کی وہ آخر پہ ریت نکلتی ہے نا، تو ریت تھی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ وہاں سے ریت لے آتے ہیں، وہ ریت نیچے فرش پر رکھ دی گئی۔ اب یہ مرحلہ تھا کہ اس کو اوپر سے اسی طرح پکا تیار کیا جائے یا کچا رکھا جائے۔ عام دوستوں کا یہ خیال تھا کہ پکا کر دیا جائے، لیکن قاضی عبد الرحیم صاحب نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور ہم میں زیادہ خدا کے فضل سے علم رکھنے والے، تقوی والے حضرت حکیم مولانا نور الدین ہیں، میں ان سے پوچھ آتا ہوں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک اوپر سے کچا ہے، اس لیے اوپر سے کچا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ کچی اینٹوں کی ڈاٹ بنا دیں گے۔ پھر ان کے ذہن میں گیا کہ اس سے تو مٹی گرے گی تو وہ جنازے پر پڑے گی، اس سے کوئی بچاؤ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، ایک مستری فقیر محمد تھے، لکڑی میں کا کام کرنے والے بڑے ہی، ان کو بلایا۔ تو جو لاہور سے تابوت آیا تھا جس میں سے بٹالہ پہنچ کر نعش مبارک نکال لی گئی تھی، تو وہ تو کندھوں پہ لائے، تو اس تابوت کو کھول دیا گیا، پھٹے بنائے گئے، تو وہ اوپر رکھنے کے لیے پیمائش کی، وہ تھوڑے تھے۔ کمرہ میں ایک بڑا میز پڑا تھا، اس کا چھت جو فرش کہہ لیں یا چھت کہہ لیں، پھٹا اوپر والا تختہ، اس کے بھی تختے بنا کر اس طرح قبر کی یہ صورت تھی کہ تختے اور اوپر پھر کچی اینٹوں کی ڈاٹ، تو یہ اس کے اوپر پھر مٹی، یہ اس کا پیٹرن نمونہ یہ سوچا گیا، بنایا گیا۔ اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی ان کی، زیارت کے ساتھ ساتھ یہ بر وقت کارروائی اور اس طرح عین مناسب جو مزار کی تیاری تھی وہ انہوں نے